بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان جنگ ہو چکا ہے، جنگ کا طبل بج چکا ہے۔ لگ یوں رہا ہے کہ پی ٹی آئی فائنل موڈ کے اندر چلی گئی ہے، فائنل کاؤنٹ ڈاؤن انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ان کی جو حکمت عملی سامنے آ رہی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رمضان شریف کے اندر تو انہوں نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو یہ انسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ اپنا وائٹ پیپر جاری کریں۔ جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپنی سمجھداری سے اپلوڈ کر دیے تھے اپنے ویب سائٹ پہ، وہ سب نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی روشنی میں آپ اپنی ویڈیوز، اپنے تمام ایویڈنسز، تمام اس کو میڈیا پہ لے کے آئیں، پریس کانفرنسز کریں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور ایک ویو کریٹ کریں کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے اس طریقے سے۔ دوسرا، آپ اس سارے ایویڈنس کو لے کے الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں، اور اس کے بعد الیکشن ٹریبیونلز میں جانے کے بعد ان کا پلان یہ ہے کہ رمضان کے بعد، عید کے فوراً بعد، وہ ایک بہت بڑے احتجاج میں جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ لانگ مارچ کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھرنوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو۔ اور اس اتوار کو بھی انہوں نے ایک بہت بڑے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور اس میں عمران صاحب نے ان تمام ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے کہ جو چاہے الیکشن جیتے ہیں چاہے ہارے ہیں، کہ تمام جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کا شو آف فورس کریں گے اور اپنے ووٹرز کو لے کے نکلیں گے سڑک پہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر، اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور ایک پرامن احتجاج کریں گے۔ ایٹ دی سیم ٹائم شہباز شریف صاحب کی حکومت کی رننگ شروع ہو چکی ہے، اور جو ملک کو درپیش مسائل ہیں انہوں نے ان کو بھی فیس کرنا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کو نہ ملیں، اور ان کو وہ خود حاصل کر لیں، اور اس کی بندر بانٹ ہو جائے کہ ان کی کچھ سیٹس جو ہیں وہ نون لیگ کو مل جائیں، کچھ پی ٹی آئی کو مل جائیں، یا باقی کولیشن گورنمنٹ پارٹنرز کو مل جائیں۔ اس کے لیے پی ٹی آئی جو ہے یا سنی اتحاد جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں گئی، وہاں سے ان کو 13 مارچ تک کا اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کو اور کے پی کے اسمبلی کو، کہ آپ ان کو اوتھ نہیں دے سکتے، آپ ویٹ کریں، اور وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہاں پہ۔ پنجاب اسمبلی نے آج کیا کیا کہ صبح سویرے ان کو تھا کہ پنجاب میں بھی یہ لوگ ہائی کورٹ میں جائیں گے، پنجاب ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور اسٹے لے لیں گے۔ تو انہوں نے فوری طور پہ صبح اجلاس بلا کے وہ فوری طور پہ ان سے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ اوتھ لے لی اور ان کو کر لیا۔ اس کا ان کو شاید فائدہ ہوگا۔ ایکچولی یہ اتنی ڈیسپریشن کا اظہار کیوں کر رہے ہیں کہ حالانکہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم ہو گئی ہے، اور موسٹ پرابلی وہ پریزیڈنشیل الیکشن بھی زرداری صاحب جیت جائیں گے، کیونکہ ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے مینیج کر لی ہیں آلموسٹ جو الیکٹورل ووٹس ان کو چاہیے۔ بیسیکلی جو اب ریومر ہے، جو خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹینیور ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ٹینیور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ 2/3 میجورٹی تبھی ملتی ہے کہ ریزرو سیٹس ساری کی ساری اگر پی ٹی آئی کی جو ہیں وہ مل جائیں، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، اور باقیوں کو وہ ڈسٹریبیوشن ہو جائیں۔ جو میرا یہ خیال ہے کہ فار دی ٹائم بینگ تو شاید ہو جائیں گی، لیکن جب یہ کورٹس میں جائیں گے تو شاید اس کا ان کو فائدہ نہ ہو سکے۔ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ فوری طور پہ سیٹس لے کے کانسٹیٹیوشنل امینڈ کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹینیور ایکسٹینڈ کر دیں گے، اور ان لیو شاید ان کو یہ ریلیف مل جائے کہ سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ اپ ہولڈ کر لے الیکشن کمیشن کا کہ جو سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی سیٹس جو ہیں وہ باقی پارٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں۔ جب اتنی زیادتی ہو جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کی جو نبضیں ہیں، جو صبر کا پیمانہ ہے، وہ لبریز ہو چکا ہے، چاہے وہ جیل میں عمران خان صاحب کا ہو، یا باہر شعیب شاہین صاحب کا ہو، بیرسٹر گوہر صاحب کا ہو، یا اسد کیسر صاحب کا ہو، یا مروت صاحب کا ہو۔ سب جو ہیں وہ اب بالکل دے آر اپ ٹل دا برم، یہاں تک بھرے ہوئے ہیں، اور اب ان کی برداشت سے باہر ہو رہی ہیں چیزیں۔ میں نے پہلے بھی اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ جن کے ساتھ زیادتی ہو ان کو اگر آپ نے ٹھنڈا رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، ان کو واپس لوٹ کے آنا ہے، تو آپ کو اتنا آؤٹ رائٹلی، اتنا سخت رویے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ان کو انہائلیٹ کر دیں،
بالکل ہی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور بالکل ہی ان کو ختم کر دیں. مطلب ایک ایسا الیکشن جو کنٹروورشل ہے، جس کے لیے کو بہت زیادہ واضح ثبوت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں الیکشن کمیشن کی کارکردگی سب کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ کس کمزور اور نالائق طریقے سے انہوں نے یہ ریگنگ کی ہے. تو اس کے بعد اگر اب آپ کہو کہ جو ریزرو سیٹس بھی ہیں وہ بھی آپ دے دیں، آپ بیشک ریزرو سیٹس پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کو نہ دیں، لیکن وہ ریزرو سیٹس کسی کو ملنی بھی نہیں چاہیے، بیکاز ایک ریزرو سیٹس آپ کی پارٹی کی ہیں ہی نہیں، آپ اس کا استحقاق ہی نہیں ہے، آپ ان کے اہل ہی نہیں ہیں، تو وہ بندرباڑ میں آپ کو مل جائیں. میرا یہ خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اس وقت محبت کے اندر، عشق حکومت کے اندر یہ کام سارے کرتے جا رہے ہیں. یہ کل ان کے گلے پڑنے ہی پڑنے ہیں اور کسی نے ان کا دفاع نہیں کرنا. ان کو قربانی کا اور بلی کا بکرا بننا ہی بننا ہے. یہ ذہنی طور پہ وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگا کرتی. اچھا، اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو میرا یہ خیال ہے کہ جس ایجیٹیشن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یا جس ابال کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس میں پی ٹی آئی کو جو ابال آ رہا ہے، اس کی لیڈرشپ کو، اس کے ووٹر کو، اس کے سپورٹر کو، اس کے خیر خواہ ہیں، اس میں کچھ چیزیں اور ہوتی جا رہی ہیں. مثلا لاہور میں مریم نواز جو ہیں ہماری چیف منسٹر پنجاب کی، انہوں نے کینسر اسپتال کا افتتاح کیا اور بتایا کہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنے گا جہاں پہ ہر طرح کی ٹریٹمنٹ فری ہوگی. میرا یہ خیال ہے، میری جتنی سمجھ ہے، کہ لاہور میں شوکت خانم از اپ اینڈ رننگ. بہت پرانا اسٹیبلش ہاسپٹل ہے، اس میں ایک بڑی لارج میجورٹی کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. کچھ جو ہیں وہ پرائیویٹلی ٹریٹ ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے فنڈز جنریٹ کیے جائیں اور ہاسپٹل چلتا رہے. اس کے علاوہ رائیونڈ پہ ایک بڑا اچھا کینسر کا ہاسپٹل جو ہے وہ بن چکا ہے اور آپریشنل ہو چکا ہے. تو لاہور کے اندر تیسرا کینسر کا ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اسی ہاسپٹل کو اگر وہ لاہور سے کچھ فاصلے پہ ملتان میں بنا دیتی تو پنجاب کے جو مریض تھے، جو سدرن پنجاب سے آتے تھے، ملتان سے، اس کے گرد و نواح سے جنریٹ ہوتے تھے، وہ سارے وہاں جا سکتے تھے. یا یہی ہاسپٹل وہ پنڈی میں بنا دیتی تو پشاور کا لوڈ بھی وہ اٹھا سکتا تھا، اسلام آباد کا، شمالی علاقہ جات کا، مری کا، آزاد کشمیر کا لوڈ وہ اٹھا سکتا تھا. تو وہ میرا خیال ہے ایک بہتر موو ہوتی. لیکن بیسیکلی میرا خیال ہے کہ وہ ایڈوائس ان کو یہ کیا گیا، جو ان کے اکابرین ہیں یا ان کے ایڈوائزر ہیں، کہ جی یہاں ہم اس کو بنا کے شاید ہم عمران خان کے، شوکت خانم کو ڈینٹ ڈالیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں. ایک زمانے میں سالٹ اینڈ پیپر کا برگر بڑا مشہور ہوا کرتا تھا. میرے بچے چھوٹے تھے، میں ان کو لے جا کے وہاں کھلایا کرتا تھا. تو جب میک ڈونلڈ آیا تو آئی فیلٹ پٹی کہ یار اب یہ سالٹ اینڈ پیپر بند ہو جائے گا، کوئی برگر ان کا بڑا اچھا ہے، تو جس کے لیے موسٹلی کسٹمر ان کا آتا ہے. میک ڈونلڈ آیا، کھلا، بنتا چلا گیا، پتہ نہیں کتنی برانچز بن گئیں، لیکن آج بھی سالٹ اینڈ پیپر اسی طرح قائم ہے. ان کا وہ برگر بڑا مشہور ہے اور وہ اسی طرح چلتا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ قطعاً اس سے بننے سے نہ شوکت خانم بند ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے یہ آپ کا ایفرٹ، یہ آپ کی جو نیکی ہے، یہ آپ کی جو ایک اچھی موو ہے، یہ جو آپ کی ایک کاوش ہے کینسر پیشنٹس کے لیے، وہ اتنی فروٹفل نہیں ہوگی اگر آپ اس کی لوکیشن اب بھی چینج کر دیں. میرا نہیں خیال کچھ زیادہ وہاں پہ آپ نے کوئی انویسٹ کیا ہے، کوئی بڑی زیادہ پلاننگ کر دی ہے یا کام ہو گیا. السلام علیکم. 13.5 مہینوں میں آپ لوگوں کی پیار اور محبت نے ہمیں 2.5 لاکھ پلس فالوورز دے دیے ہیں یوٹیوب پہ. یہ ایک کامیابی کی کہانی ہے جو ہم اپنے فینس اور اپنے سبسکرائبرز کو داد دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ ادا کیا. ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ایک گلبرگ کے دفتر کے اندر، جن کا خواب تھا کہ ایک نیوز آؤٹ لیٹ ٹائپ چیز بنائی جائے جہاں پہ انفارمل ڈسکشن ہو ملک کے اور دنیا کے حالات پہ، اور ایک عام بندے کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈسکشن ہو. اب جب عام بندہ بات کرتا ہے تو طاقتور جگہوں کو پسند نہیں آتی اور بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے. پھر ایمانداری کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے، پیڈ چیزیں ہم نہیں کریں گے جہاں پہ ہمارے آڈینس اور کنزیومر کو نہ پتہ ہو کہ جو آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے وہ پیڈ ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں منتھلی سبسکرپشن پے کریں 1000 روپے کی. اب اس 1000 روپے کی ہم آپ سے کوئی نہ خیرات لے رہے ہیں، نہ صدقہ لے رہے ہیں، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز کو لگتی ہیں.
اصل میں ہم آپ کو ایک سروس دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو 4 لائیو سیشنز دیں گے پرائیویٹ, جو ڈائریکٹ ڈسکشنز ہوں گی آپ کی اور ہماری, جہاں پہ ملکی حالات, معیشی حالات, سیاسی حالات اور مورل حالات پہ گفتگو ہوگی بٹوین اس ایون اور آپ آڈینس. جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہیلپ کرے گی ہمارے چینل کو انہانس کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم مزید ریسرچرز, مزید ایڈیٹرز رکھیں تاکہ ہم میکسیمم کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر سکیں. اس سٹیزن جرنلزم کے جرنی میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تھینک یو. دوسرا جو ایک الزام ہے جو جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے کہ عمران خان کی بہن کلیم کر رہی ہیں کہ نمل یونیورسٹی میں ہم نے 2000 بچوں کی ہاسٹل فیسلٹیز کی بلڈنگز بنانی تھیں, جس کو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیلنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے اس کو ہمیں وہ نہیں کام کرنے دے دی اور نہیں بنانے دے دی, جس کی وجہ سے اب ہم صرف 200 بچوں کی جو اکاموڈیشن ہے اس کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں. اور وہ کلیئرلی وارن کر رہی ہیں اور تنبیہ کر رہی ہیں اور نام لے کے کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کو, جو ہماری چیف منسٹر ہیں, کہ اگر اب آپ نے یہ نہ بننے دی تو یہ ڈائریکٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اگر کوئی صداقت ہے تو میری یہ خواہش ہوگی, میری یہ چاہت ہوگی, اور میں سمجھوں گا یہ ایک بڑی سمجھدارانہ موو ہوگی, یہ ایک بڑی پازیٹیو موو ہوگی, یہ ایک بڑی وزڈم پہ بیس کرے گا یہ فیصلہ چیف منسٹر صاحبہ کا کہ وہ فوری طور پہ اس میٹر میں دیکھیں, اور اگر ان کے نقشے پاس ہو گئے ہیں تو ان کو پبلک کے سامنے کریں کہ یہ ان کے نقشے پاس ہو گئے ہیں, ان کے کانٹریکٹر اگر موبلائز ہو گئے ہیں, وہاں جانے والی سڑکیں اگر کھلی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہے, اور آپ بتائیں کہ جی میں نے ایگزیکٹو آرڈر دے دیا ہے ڈی سی میاں والی کو, میں نے ان کو کہہ دیا تمام متعلقہ اداروں کو کہ ان کا کام جی SOP فوری طور پہ کریں, ایکسپیڈائٹ کریں, میرٹ پہ کریں, کوئی ڈیلے نہیں آنی چاہیے اور فوری طور پہ ان کا کام ہونا چاہیے, کوئی رکھنا نہیں آنا چاہیے. بیکاز میں مریم نواز صاحبہ کو کہوں گا کہ شوکت خانم لاہور جو ہے اس کی زمین میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کے والد جناب نواز شریف صاحب نے ہی ایز چیف منسٹر پنجاب, یا غالباً وہ پرائم منسٹر تھے ملک کے, انہوں نے یہ شوکت خانم کو زمین دی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. گورنمنٹ آف پنجاب نے جو اپنا حصہ ڈالا تھا اس زمین کا تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ دی گئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خیر کے کام ہوتے ہیں, یہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں, they are above and beyond these political differences, these political battles, اور ان جنگوں سے یہ اوپر ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان میں انٹینگل نہ کریں. آپ کوئی پولیٹیکل کیپٹل گین نہیں کر پائیں گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو نقصان ہوگا اگر نمل کے اندر کنسٹرکشن ڈیلے کی جاتی ہے, کوئی رکاوٹ آتی ہے. آپ کو آؤٹ آف دا وے جانا چاہیے, اس کو فوری طور پہ حکم جاری کریں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے آج کے آج, ابھی کے ابھی آپ کو رپورٹ کریں, آپ کو بتائیں, اور ایک پریس ریلیز آپ جاری کریں کہ جی کوئی رکاوٹ نہ ہے نہ ہوگی, اگر کوئی ہوگی تو 24/7. جس طرح آپ کہتی ہیں نا کہ کوئی بچی کہیں اس کو خدا نہ خواستہ زیادتی ہوگی تو آپ ذمہ دار ہیں, کہیں کوئی چوری ہوگی تو آپ ذمہ دار ہیں, کہیں کوئی بھوکا سوئے گا تو آپ ذمہ دار ہیں, کہیں کچھ ہوگا تو آپ ماشاءاللہ وی آر پراؤڈ آف یو, آپ نے یہ ایک اچھی موو کی ہے. کم از کم کلیم تو کیا نا جی. پہلے تو آج تک کوئی کلیم بھی نہیں کرتا تھا کہ میں یہ کہہ دینا کہ میں ذمہ دار ہوں, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں آپ کو اس پہ پازیٹیولی, آئی ایم ناٹ بینگ سرکاسٹک ایٹ آل, ناراض ہوں گے لوگ مجھ سے, میں آپ کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں, یہ کہنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کائنڈلی ابھی فوری طور پہ آج کے آج کہہ دیں کہ جی کوئی ایشو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. علیمہ بی بی پلیز ایسی بات مت کریں, مجھے مت گھسیٹیں پالیٹکس میں, مجھے سائڈ پہ رہنے دیں, مجھے کام کرنے دیں یکسوئی کے ساتھ, مجھے چھوڑیں آپ ان چیزوں کے اندر. میں یہ میرے لیے پیٹی میٹرز ہیں. میں نے آ کے اپنے پنجاب کے 12.5 کروڑ کو, جس کو آپ پراؤڈلی کہتی ہیں میں نے سرو کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو نمبل بھی تو پنجاب کے اندر ہے نا, اگر وہاں کام رک جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی آئے گی. دوسرا, پلیز ڈو گیو اٹ اے تھاٹ, ڈو گیو اٹ اے کول تھاٹ. آپ کے وہ ڈاکٹر, وہ آپ کے ہیلتھ کے ہیں, خواجہ سلمان صاحب, ویری کمپٹنٹ ینگ مین, بہت اچھا کام کیا انہوں نے پاسٹ میں بھی ہیلتھ کے اندر. ان کی ڈیوٹی لگائیں, وہ آپ کو ریسرچ کر کے فیکٹس اینڈ فگرز ود ان 2, 3, 4, 5 days دیں گے. اگر یہ موو آؤٹ ہو سکتا ہے تو کائنڈلی اس کو کر دیں, بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. شوکت خانم راک سالڈ ہے, اس نے جو کر چھوڑا ہے لاہور کے اندر. میں نے شوکت خانم کے اندر مریض دیکھے ہیں افغانستان سے, میں نے مریض دیکھے ہیں لورا لائی سے, خوشاب سے, بیک آف دا بیونڈ سے.
اور وہاں پہ وہ دعائیں عمران خان کو دیتے نظر آئے ہیں. تو ہم جو مرضی کر لیں اس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہاں اگر ہو سکے آپ کا قد بہت بڑھ جائے گا. آئی گارنٹی یو, آئی گیو یو شیورٹی, آپ کا قد بہت بڑھ جائے گا کہ اس کے اندر ایک بلاک گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بنوا دیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پولیٹیکل کیپٹل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. بٹ یہ تو بالکل آپ نے ایک کاروباری موو کر دی کہ ایک وہ مٹھائی کی دکان یہاں بنی ہوئی ہے, بڑی سکسیزفلی چل رہی ہے, تو اس کے قریب آپ دوسری مٹھائی کی دکان بنا رہی ہیں کہ خدا نخواستہ اس کی سیلز ہیں جو آپ پک کر لیں گی. پلیز کائنڈلی ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. ایک میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیچے اپنے کامنٹ ضرور دیا کریں. آپ کی جو رائے ہے نا وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جو میں نے بات کی ہے اگر آپ اسے ایگری کرتے ہیں تو بھی آپ مجھے بتائیں, آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں تو بھی بتائیں کہ کیوں آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں. میں نے جو رائے دی ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ فوری طور پہ اناؤنسمنٹ کریں, میں نے جو کینسر ہاسپٹل کی شفٹنگ کی بات کی ہے آپ اس پہ بات کریں تاکہ ہم ایک ایکڈیمک ڈسکشن کے اندر انگیج کریں. ٹھیک ہے جی, پلیز, تھینک یو.